اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم آیت نمبر 14۔ ان کانا ذا مال و بنین۔ ان اس واسطے، ان کا مطلب ہے اس لیے یا اس واسطے، اس واسطے کانا۔ ان بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ ان کانا تھا۔ ذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رکھنا۔ ذا مال یعنی کہ مال رکھنے والا، یعنی صاحب مال، صاحب مال، صاحب مال۔ ان کانا اس واسطے کہ تھا اس کے پاس مال، واو اور بنین بیٹے، بیٹے کی جمع ہے بنین بیٹے، یعنی اس کے پاس مال تھا اور بیٹے تھے، یعنی مال اور بیٹوں نے اس کو مغرور کیا تھا۔ تو جو ساری اوپر صفات اس کی گنوائی گئی ہیں وہ اس میں موجود ہے۔ ان کانا ذا مال و بنین، ان کانا ذا مال و بنین، یہ اس واسطے تھا کہ وہ صاحب مال اور بیٹے رکھتا تھا۔ ان، اس کو لکھتے ہیں ان کانا، ان کانا، اور اس کو یاد کرنا ہے آیت کے سٹارٹ کو۔ ان کانا، ان کانا اس واسطے کہ کیا تھا، اس واسطے کہ وہ اس کے پاس مال اور بیٹے تھے۔ ان کانا ذا مال و بنین، ان کانا ذا مال و بنین اس واسطے کہ اس کے پاس، اس واسطے کہ وہ مال اور بیٹے رکھتا تھا، یا اس سبب اس کے کہ وہ مال اور بیٹے رکھتا تھا۔ ان کانا اس واسطے، اس واسطے کہ وہ مال اور بیٹے رکھتا تھا۔ ان کانا ذا مال و بنین اس واسطے کہ وہ مال اور بیٹے رکھتا تھا۔ ذا صاحب، رکھنے والا، یہ بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور ان کانا ذا مال و بنین، یہ سارا ہی تمام جتنے بھی اسم ہیں یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان
اس واسطے کانا تھا ذا مال صاحب اولاد و بنین اور بیٹے۔ اب اس کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أن كان ذا مال وبنين 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 أن كان ذا مال وبنين۔ صدق اللہ العظیم۔